مصر میں ایک مؤذن تھا، بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے علماء سے اور تبلیغی حضرات سے سنا ہوگا کہ بدنظری شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بھجا ہوا ایک تیر ہے، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا ہے قرآن میں، سورۃ النور میں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ معلوم ہوتا ہے کہ بدنظری اس کا رزلٹ اور نتیجہ وہ شرمگاہ کی حفاظت ختم کرنے پر ختم ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، بدنظری سے مرد بھی بچے اور عورتیں بھی۔ مصر میں ایک مؤذن تھا، پہلے ایام میں تو چھتوں پر اذان دیا جاتا تھا، اپنی مسجد کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے لگا، نیچے ایک لڑکی کھڑی تھی، اس کو دیکھا، اذان کو درمیان میں چھوڑ دیا اور چھت پر سے اس کے گھر میں اترا۔ اس لڑکی نے کہا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا کہ میں تیرے حسن اور جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گیا ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں نے ساری زندگی پگدامنی سے گزاری ہے، میں تو برے کاموں سے ساری زندگی میں دور رہ گئی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے والد صاحب راضی نہیں ہوں گے، آپ مسلمان ہیں، میں عیسائی ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں عیسائیت قبول کرتا ہوں، اور عیسائی ہو گیا۔ ابھی تک اس کا رشتہ طے نہیں ہوا ہے کہ اسی دن گھر کے چھت پر وہ کسی کام کے لیے گیا اور چھت سے گر کر اس کا سر ٹوٹ گیا اور مر گیا۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، بدنظری کا نقصان آپ لوگوں نے تو سن لیا کہ اس بدنظری نے اس کو اسلام سے بھی دور کر دیا، اور اتنا شیطانی چال میں آیا کہ اسلام سے صبح کو ہاتھ دھویا اور شام کو بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا۔ لہٰذا آپ لوگوں اور ہمیں سب کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔